الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حضرات گرامی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ آج اس مسجد میں قرآن پاک تراویح میں مکمل ہوا، ختم ہوا، اور یہاں کے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قیام اللیل میں مکمل قرآن پاک انہوں نے سنا. اللہ تعالیٰ سنانے والے پر بھی رحم فرمائے، سننے والوں پر بھی رحم فرمائے، اور پوری امت اسلامیہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن پاک کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اس کی دہشت سے. اصل میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں جن کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا مل گیا، کتنی بڑی نعمت مل گئی. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلام ہر ایک اسے اٹھا نہیں سکتا. یہ اگر کلام پہاڑ کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. اس کے اندر جو تجلی ہے، جو نورانیت ہے، جو کرنٹ ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس انسان کو، اس کے دل کو، ذہن کو، دماغ کو، اور انسان کے اندر اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی، وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو، اس کلام کو پڑھے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکے. یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، اور اللہ نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگ اس نعمت سے واقف ہو جائیں کہ فرشتے جو چاہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. فرشتوں کو اللہ نے متعین کر رکھا، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ نے جیسے انہیں جتنا بتا دیا وہ کرتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی تخلیق سے پہلے سورہ طٰہٰ لکھوائی اور کہا لکھ لوح محفوظ پر، تو جو فرشتے تھے وہاں پر موجود اس کو سننے کے بعد وہ رشک میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، وہ کون سی امت ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سی وہ مخلوق ہوگی جو اس قرآن کی تلاوت کرے گی، اس آیت کی، اس سورے کی تلاوت کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک مخلوق ہوگی اور اس کے درمیان ہم آخری نبی بھیجیں گے، اس کے جو امتی ہوں گے وہ اس کی تلاوت کریں گے. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ. لیکن ہم نے عرض کیا کہ جب تک انسان کے پاس وہ چیز ہوتی اسے پتہ نہیں لگتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نیند بہت بڑی نعمت ہے. آپ جاتے ہیں، ابھی یہاں سے جانے کے بعد کھائے پیئیں گے، آرام کریں گے، بستر پہ لیٹیں گے، نیند آ جائے گی، سو جائے گی. صبح اٹھے، کام کاج پہ چل دی. لیکن ذرا ٹھہریے، اسی دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے نیند نہیں آتی، بے خوابی کا شکار ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ دوائیاں دے دیجئے ہمیں. سب سو رہے ہیں، میٹھی نیند لے رہے ہیں، آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور وہ بیچارے بیٹھے، انہیں نیند نہیں آ رہی. اور جب نیند نہیں آ رہی تو سر بھاری ہے، بدن بھاری ہے، بول کچھ رہے ہیں، نکل کچھ رہا ہے، ذہن آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھ کچھ اور آ رہا ہے، پیر ادھر رکھنا چاہتے ہیں، پڑتا کہیں اور ہے، لڑکھڑائے جا رہے ہیں کیونکہ نیند ہوئی نہیں اور نیند آ رہی نہیں. تو جب تک یہ آپ کے پاس یہ نعمت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی. یہ ہماری پلکیں ہیں، یہ جو پلک ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک صاحب ایسا بیمار ہوئے کہ ان کی یہ پلکیں جھڑ گئی، شدید بخار میں مبتلا ہوئے، اور ایسا بخار کہ یہ پلکیں جھڑ گئی. اب
ہر ذرہ جو اڑ رہا ہے ان کی آنکھ میں جا رہا ہے، ہر وقت آنکھ لال ہے، پریشان ہے بالکل، ڈاکٹروں کے پاس دوڑ رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار کہ آنکھوں کے اندر ذرات بھرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہر وقت کڑواہٹ سی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں کے اندر کسی نے مرچیں ڈال رکھی، یہ پتہ ہی نہیں یہ آنکھ، یہ پلکیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہم سانس لے رہے ہیں، بڑے آرام سے سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، ایک بار بھی الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر ایسا واقعہ گزرا ہے، میرے ساتھ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سانس لینے میں مجھے دقت ہونے لگی، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اس استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دقت۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، میں سانس لینا چاہتا ہوں لیکن سانس آ ہی نہیں رہی، جمع ہوا ہے، پورا سینہ جکڑا ہوا ہے، بالکل بے چینی، ایک دم سے بے چینی، تکیہ لے کر اپنے سینے پر رکھ رہے ہیں، اس کو دبا رہے ہیں، کسی طریقے سے سانس آ جائے، نہیں آ رہی، اس بے چینی کے عالم میں بھاگتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے دنیا کچھ ہے ہی نہیں، کیا ادھر عمارت، کیا ادھر عمارت، کون سے خوشبو، کون سے عمدہ، کون سے لوگ، کون سی دکانیں، کون سی سڑک، کون سی سواریاں، کتنی اچھی ہو کتنی خراب، کچھ لینا دینا نہیں، بھاگ رہے تیزی سے کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، جلدی پہنچے، اور وہاں سے جانے کے بعد جب وہ پمپ ایک ملتا ہے جو لگایا جاتا ہے، اس کے بعد جب سانس آتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب کچھ راحت محسوس ہے، دنیا میں ہم ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا کر رکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو موقع دیا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، سبحان ربی العظیم کہے، سجدے میں سر رکھے، اللہ سے گفتگو کرے، باتیں کرے، لیکن انسان کو یہ قدر ہی نہیں کہ ہم نے کیا دے دیا، کتنی بڑی نعمت اسے مل گئی، انسان کو قدر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رب اخبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بالکل گندے ہیں اور بدن بالکل کمزور ہے اور چیتھڑے ہیں بدن کے اوپر، اور ان کا معاملہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خورتن کی ایک بستی، چھوٹی سی بستی، اسماعیل نام کے ایک شخص وہاں پر رہتے ہیں، تاجر ہیں بیچارے، غریب گھر، ان کی جو بیوی ہیں بڑی نیک، بڑی عمدہ۔ اب ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نام اس کا رکھتے ہیں محمد نام، اور بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب ذرا سوچیں، بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ آس پاس کے جو علاج کرنے والے ڈاکٹر وید ہیں ان کو دکھایا، کوئی سب کہہ رہے نہیں یہ تو روشنی اب نہیں آ سکتی، گئی۔ پڑوسی جو آتے ہیں بیچارے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ تو بچہ بیکار ہو گیا ہے، تو کسی کام کا نہیں رہا، بوجھ ہو گیا آپ لوگوں کو اوپر، ابھی تو کسی کام کا نہیں، بیکار ہے بچہ۔ لیکن جو بچے کی ماں ہے اسماعیل کی بیوی، وہ کہتی نہیں، میرا رب ہے اللہ، وہ روشنی دینے والا ہے، وہ روشنی لینے والا ہے، میں اس سے مانگوں گی اور وہ دے گا۔ یقین دیکھیے آپ، یہ یقین دیکھیے۔ پھر وہ اللہ سے جو مانگنا شروع کرتی ہیں اور مانگتی ہیں کہ پروردگار میری مرضی یہ تھی، میں یہ چاہتی تھی کہ میرا یہ بچہ تیرے دین کی نصرت کرے، کچھ کام آئے، تیرے دین کو پھیلائے، اے پروردگار اس کی تو روشنی ہی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، اے میرے رب اس کی روشنی واپس کر دے، اس کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ یہ یقین، یہ توکل جو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے وہ آنکھوں کی روشنی جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے یہ روشنی واپس نہیں آ سکتی، اللہ نے واپس کر دی۔ یہی ہے جو آگے چل کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری لکھی ہے، بخاری شریف، اور بھی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اسماء الرجال پر کتاب لکھی ہے، الادب المفرد لکھی ہے، بہترین کتابوں کے مصنف، شاندار. اور بخاری کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی کہ بغیر بخاری پڑھے کوئی عالم ہو نہیں سکتا، کوئی مولانا کی ڈگری اسے مل ہی نہیں سکتی پوری دنیا کے اندر، چاہے جہاں کا وہ رہنے والا ہو، چاہے جس ملک کا رہنے والا ہو، جب تک وہ بخاری شریف پڑھے گا. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. ذرا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ جس کی آنکھیں چلی گئی، آنکھوں سے بے نور، لیکن اللہ نے اس کو ایسا نوازا، ایسا نوازا. وہ ماں جو دعا کر رہی یقین کے ساتھ، یہ جو یقین ہے، یہی یقین آج ہم سے دور ہو گیا. ہمارے ہاں تذبذب ہے، ہمارے یہاں شک ہے، اللہ کی طرف آنا نہیں. ابھی سورہ پڑھی گئی تبت یدا ابی لہب اور انا اعطیناک الکوثر، ان دونوں کو آپ ملا کے دیکھیے. مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مکے چھوڑ کر، غربت کا عالم، چاروں طرف غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، اور اس عالم میں مومنین کا بھروسہ اللہ کی ذات ہے. سارے دروازے بند، وہ تب بھی ان کے دل چھوٹے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے. ایک لمحے کے لیے ان کے ایمان میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو اے نبی کوثر عطا کیا، کوثر ندی عطا کی. یہ کہ میدان محشر میں جب لوگ پہنچیں گے اور پیاسے ہوں گے اور پانی کہیں نہیں مل رہا ہوگا، اللہ رب العزت نے ایک نہر جاری فرما دی ہے، اور اس نہر کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو نہر کوثر ہے، اس کے اوپر اتنے پیالے ہیں چاندی کے جیسے آسمان کے یہ تارے، اور میں وہاں پر کھڑا ہو کر سب کو پانی پلا رہا ہوں گا، سب کو پانی پلا رہا ہوں گا. اچانک میں دور سے دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو روک رہے ہیں کہ خبردار تم نہیں جا سکتے. جب میں دیکھوں گا وہ چیخ و پکار، تو میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ ارے میری امت کے لوگ یہاں آنے دیجیے. فرشتے کہیں گے نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نبی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا. دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر کے ڈال دی، دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی. جب اللہ کے نبی یہ سنیں گے تو کہیں گے سحقا سحقا لما غیروا بعدی، نگاہ میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، یہ مجھے نظر نہ آئی ہے. اب آپ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے نبی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے اسی کی جڑ کٹ جائے گی. اب کتنی بڑی بات ہے یہ. دشمن کون؟ کبھی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، مکے کے اندر دیکھ لیے ابو لہب جیسے لوگ بڑے دشمنی پر آمادہ، بڑے طاقت والے، دولت والے. ابو لہب کو اپنی دولت کے اوپر سب سے زیادہ گھمنڈ تھا، سب سے زیادہ غرور تھا، اور اس نے نوکروں کی ایک فوج رکھی ہوئی تھی، ان لوگوں پر اس کو گھمنڈ تھا. اللہ کے نبی کا سگا چچا اللہ نے محروم کر رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہے. اس کی بیوی رات میں کانٹے چن کر لاتی ہے اور اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے جا کر ڈال دیتی ہے کہ اللہ کے نبی جب ادھر سے نکلے تو آپ کے پیروں کے اندر وہ ببول کے لمبے لمبے کانٹے آپ کے پیروں میں چبھے اور خون نکلے، چل نہ پائے. اس قدر دشمنی، اس قدر دشمنی. ابو لہب مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے تمہارے جیسے مجنون کی، پاگل کی بات کون سنے گا. اپنے نوکروں کو لگاتا ہے کہ ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چلے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اور اللہ کے اوپر یقین ہے مومنین کا، مومنین صادقین کا، مسلمانوں کا، اللہ پر پورا یقین، اللہ پر پورا بھروسہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، قربانی کرو، ہم سے لو لگاؤ، کام کرتے رہو. یہ حالات تو ہم بدلیں گے، یہ حالات تو ایسے چینج ہوں گے، ایسے بدلیں گے کہ تم خود اشعش کرو گے، حیرت کرو گے. تم دشمنی پر آمادہ یہ پورے لوگ جن کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ابو لہب جو بہت بڑا بولا ہے، شیخی خورا ہے،
اللہ نے اس کو بیمار کر دیا، بدن کے اندر دانے نکل آئے، دانے پھوٹنے لگے، پیپ بہنے لگی، بدبو اٹھنے لگی۔ اس کے اپنے گھر والوں نے، اس کے اپنے لوگوں نے اس کو گھر سے نکال کر ایک دور ایک عریش ایک جگہ سی تھی وہاں پر اس کو ڈال دیا، مر گیا وہ، کوئی لاش کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ ایک گڈھا کھودا گیا اور لمبے لمبے بانس ان کے ذریعے سے اسے ڈھکیل ڈھکیل کر اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ لوگوں نے حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ قرآن پاک نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو گیا وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے دولت نے، مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور جو اس نے کما کے رکھا تھا کوئی کام نہ آیا، ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، وہ لوگوں کی فوج سب دھری کی دھری رہ گئی، وہ بڑے بڑے ہتھیار، تیر تلوار کمان سب یہی دھرے کے دھرے رہ گئے، اور خود اس کا یہ عالم ہوا کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لے لے کر آتی تھی، کانٹے ڈالتی تھی اللہ کے نبی کے راستے میں، اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی جس سے اس کو کھینچا جا رہا ہوگا، جیسے کتوں کے مر جانے کے بعد اسے کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ صورتحال۔ آپ ذرا سا دیکھیں تو اللہ پر یقین بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ شک اور شبہ کی بات نہیں، یقین کی بات، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ مکہ کے اندر جب مسلمان ستائے گئے اور مدینے کے اندر آئے اور اللہ نے کہا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہونے والا ہے، یہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بڑے بڑے ان کے قلعے، ایسے ایسے قلعے اس زمانے میں قلعے، دولت کی یہ مالک پورے مدینے کی دولت سرکولیٹ کرتی ہے اور جاتی ہے ان یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ مسلمانوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، ان کو کمزور بنائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب ہلاک ہوں گے۔ بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا لاؤ لشکر، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں۔ سورہ حشر پڑھ کے دیکھیے، سورہ حشر کے اندر اللہ نے فرمایا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑیں گے اور توڑ کر اپنے گھروں کو جائیں گے، اور وہی ہوتا ہے۔ وہ دن آتا ہے کہ جب یہ کمزور اور مغلوب لوگ، اللہ ان کو طاقت دیتا ہے اور قوت دیتا ہے، اور جب ان کی غداریاں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارے ساتھ میں کیا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علماء جو فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تورات کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے، تورات میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کچھ کرنا شروع کیا کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، تورات کا حکم پڑھ کر سناؤ، جو غداری کرے اس کی کیا سزا ہے یہ پڑھ کے سناؤ۔ لوگوں نے کہا غداری کی سزا تورات میں تو یہی ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے گھروں کو وہ توڑ دیا جائے اور انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ کہا تو پھر یہی سزا جو تمہاری تورات میں لکھی وہ نافذ ہوگی۔ جب یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اس مدینے کو چھوڑ کر جاؤ، فلاں علاقے میں جا کر بسو، تو اب انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر، اس گھر میں مسلمان نہ رہنے پائیں، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے وہ مکانات اس کو توڑا ہے، انہوں نے لکڑیوں کے اندر آگ لگا دی تاکہ یہاں پر رہنے کے بعد کوئی مسلمان اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ وہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے سازشیں تیار کر رکھی تھی وہ انہی کے اوپر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے تبدیل کر دیے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے بسا اوقات کہ سارے دروازے بند ہو گئے، دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، اللہ راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ، لیکن وہ یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یقین کامل سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، امیر المومنین، ایک بہت بوڑھے صحابی ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، ان کا نام ہے سراقہ ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی وہ بیمار پڑتے ہیں اور لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے گا، آپ پریشان نہ ہو، تو وہ پلٹ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مر نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں مر نہیں سکتا۔ اب یہ بات جو دھیرے دھیرے پھیلتی ہے،
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صحابی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں پہ کیا اثر پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتے ہیں وہاں پر، حضرت سراقہ ابن جوشم کے پاس ان کے سرہانے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا عطا فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں اے عمر کیا بات کرتے ہو تم، ارے اللہ کی قسم میں مر نہیں سکتا، میری موت نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر کے سامنے یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ صحابی ہیں، لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمارے نوجوانوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے کہا عمر میں اللہ کی قسم ایک بار نہیں 100 بار کھاتا ہوں، اللہ کی قسم میں مر نہیں سکتا، میں مر نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں مر سکتے، کیوں نہیں مر سکتے، ساری دنیا مرتی، تم کیوں نہیں مرو گے، ایسا کیا ہو گیا تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا کہ سنو، جب میں محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، جب وہ مکے سے نکل رہے تھے اور میں ان کا پیچھا کر رہا تھا تو اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پکار کر کہا کہ اے محمد میری جان بخشی کر دینا، تم تو یہاں سے جا رہے ہو، کل تمہارے پاس جب طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی تو ہم نے تمہارا پیچھا کیا ہے، ہم کو معاف کر دینا، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں نے تو تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں لکھوا کے دیجئے کہ آپ نے، کوئی دوسرا مسلمان مجھے مار سکتا ہے کہ میں نے پیچھا کیا تھا آپ کا، تو آپ مجھے لکھ کے دیجئے کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے امان لکھ کر دو۔ ان کا غلام تھا عامر ابن فہیرہ، وہ لکھ رہا تھا امان۔ تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن جوشم سے کہا کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اپنے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ ابن جوشم کہتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف سوچا اور آخر کار میں نے کہا کہ کون کسرا، من کسرا، کسرا ابن ہرمز، کون سا کسرا؟ یہ ایران کا بادشاہ کسرا ابن ہرمز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں کسرا ابن ہرمز۔ تو میں نے سوچا کہ چھوڑو ان کی باتیں کیا ہیں، بس چھوڑو ہٹاؤ۔ میں نے کہا مجھے امان لکھ کر دی، ایمان نہیں لائے تھے، میں نے کہا مجھے امان لکھ کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسرا ابن ہرمز کے کنگن پہنو گے۔ خیر، فتح مکہ کا دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے، سارے مشرکین کفار کو آپ نے معاف کر دیا۔ سراقہ ابن جوشم اس وقت آئے اور ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جس وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا اس وقت مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے عمر اب تم بتاؤ کہ میں نے ابھی کسرا کے کنگن تو پہنے نہیں ہیں، تو میری موت کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سچ کہتے ہو، بالکل سچ کہتے ہو۔ یہ ایران کے لوگ آتے تھے اور حملہ کر کے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن مسلمان ابھی انتظار کر رہے تھے کہ موقع ملے گا تو ان پر حملہ کیا جائے گا۔ وہیں سے اٹھ کر سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کو بلایا ہے اور کہا کہ کسرا پر حملہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی فوجیں جس وقت چلی ہیں مدینے سے، لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کسرا پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو گورنر تھا بازان، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسرا پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور کسرا کو جب خبر پہنچائی گئی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ ہنسا اور کہا ان پاگلوں کی فوج کو روکو، اس کے لیے تو میرا گورنر بازان کافی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کی، کہا اس کے لیے میرا گورنر بازان کافی ہے۔ اور جس وقت اسے خبر ملی کہ بازان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، تو اپنی جگہ سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ میرا وہ گورنر جو انتہائی طاقتور ہے اسے گرفتار کر لیا گیا، یہ خبر کہیں جھوٹ تو نہیں؟ اور مسلمانوں کی فوجیں آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی، اور یہاں تک کہ وہ کسرا کا تاج بھی آیا، اور کسرا کا تاج آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن جوشم کو بلایا۔
اور انہوں نے وہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے اور پہن کر سب کو دکھایا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اتار کر بیت المال میں دے دیے۔ یہ یقین ہوتا ہے، یقین۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے، وہ ایمان پیدا کرتا ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین۔ آج ہمارے دلوں سے یہ یقین رخصت ہو گیا ہے۔ ہمارے دل کی دنیا کے اندر بہت چیزیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، ہمارے دل کی دنیا کے اندر بڑی خواہشیں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی وہ محبت نہیں۔ اللہ کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے، اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے، آج ہم اس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آنکھیں آنسو نہیں گرا رہی ہیں، یہ اللہ کے سامنے تڑپنا بھول گئے۔ ہمیں دشمنوں کا خوف ہونے لگا، ہمیں لوگوں کا خوف ہونے لگا، ہم دنیا کی طاقت دیکھنے لگے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی دولت، ان کے پاس اتنا، ہم یہ دیکھنے لگے، ہم بھول گئے کہ ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں، وہ ہے ایمان کی نعمت، وہ ہے یقین کی نعمت، وہ ہے اللہ کی وہ عطا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ تجد تجاہک، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم جب بھی اللہ کو پکارو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج اللہ رب العزت کو اسی یقین کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے، اس یقین کے ساتھ جو نبیوں کا یقین ہے، انبیاء کرام کا جو یقین ہے، صحابہ کرام کا جو یقین ہے، اور جو اس کے بعد جو مومنین صادقین کا جو ایمان رہا ہے، جو یقین رہا ہے کہ ان کی بیٹے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور امام بخاری کی ماں نے کیا کہا کہ اب میرا اللہ یہ آنکھیں روشن کرے گا، یہ یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ دعا مانگ رہی ہیں اور اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آنکھوں کی روشنی واپس کی۔ یہ یقین آج ہم سے کہاں گم ہو گیا، کہاں دور ہو گیا؟ دنیا کے اندر آج ہم گم ہو گئے، دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے، دنیا کی چیزوں میں گم ہو گئے۔ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، آج اللہ کا کلام پڑھنے کی نعمت، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی نعمت، اللہ کو پکارنے کی نعمت، اللہ کو تڑپ پر بلک کر پکارنے کی نعمت، یہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہم اس نعمت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ کی مدد بالکل ہمارے سامنے تیار ہے، لیکن ہم اس مدد کو مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے دروازے ڈھونڈنے لگتے ہیں، دنیا کے اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں، کوئی دروازہ کھل جائے، کوئی راستہ مل جائے، اور اس کے بعد جب نظر نہیں آتا تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت تو ہمارے ساتھ ہے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر، آپ کے اندر یہ یقین عطا فرمائے۔ اور یہ یقین کیسے آئے گا؟ قرآن پاک کو پڑھنے سے آئے گا، حدیثوں کو پڑھنے سے آئے گا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے سے آئے گا، صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے سے آئے گا، محدثین اعظام کے واقعات پڑھنے سے آئے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھیے، اللہ کے پیارے جو کلام ہے اس کے ترجمے کو پڑھیے، اللہ کے کلام کو سمجھیے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھیے، اور اس کے بعد دل ہمارا وہ ایمان اور یقین سے بھر اٹھے گا، اور ہمیں وہ طاقت میسر آئے گی جو دنیا میں کسی کے پاس وہ طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمائے ہم سب پر، اور ہم سب کے دل کی دنیا بدل دے، اور وہ یقین عطا فرما دے، ایمان راسخ عطا فرما دے، توحید کی نعمت عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی وہ محبت کی مٹھاس پیدا فرما دے جسے حلاوت ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کی لذت کہی جاتی ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما، ان تراویح کو، ان عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ، اور جنت الفردوس عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، جب تک زندہ رہیں اسلام پر عمل کرتے رہے، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔